ایک یہودی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، خنزیر کا گوشت مجھے بہت پسند ہے، اسلام نے اسے بلا وجہ کیوں حرام کیا ہے؟ سلطان نے فرمایا، خنزیر کا پکا ہوا گوشت لے کر آؤ۔ وہ عورت خنزیر پکا کر لے آئی۔ سلطان نے کہا، اس میں سے ایک بوٹی نکالو اور اس کے 2 ٹکڑے کرو۔ جیسے ہی اس عورت نے بوٹی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا واقعی ایک ایسا سوال تھا جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم فاتح کو چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا تھا؟ آخر خنزیر اگر اتنا ہی ناپاک اور حرام ہے تو اللہ تعالی نے اسے کیوں پیدا کیا؟ اور اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اسے کھانا جائز کیوں نہیں؟ یہ وہ سوالات تھے جو ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں گونج رہے تھے۔ روایات کے مطابق 4 یہودی علماء سلطان کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان کے چہروں پر اعتماد تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جستجو تھی۔ انہوں نے سلطان سے کہا، آپ لوگ گائے اور بکری کو حلال کہتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن خنزیر کو حرام قرار دیتے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ اگر خنزیر واقعی اتنا برا اور ناپاک جانور ہے تو اللہ پاک نے اسے پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر آپ ہمیں اس سوال کا ایسا جواب دے دیں جو عقل کو مطمئن کر دے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص سلطان کی طرف دیکھنے لگا۔ سوال بظاہر سادہ تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا اعتراض چھپا ہوا تھا۔ سلطان نے چند لمحے سر جھکائے رکھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جواب کے ہر پہلو پر غور کر رہے ہوں۔ ادھر چاروں علماء مطمئن نظر آ رہے تھے کہ شاید اس بار وہ ایک ایسا سوال لے کر آئے ہیں جس کا جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن کیا واقعی ایسا تھا کہ کسی چیز کا پیدا کیا جانا اس کے جائز ہونے کی دلیل بن سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر دنیا میں موجود ہر چیز انسان کے استعمال کے لیے ہونی چاہیے، مگر کیا حقیقت بھی یہی ہے؟ ذرا سوچئے، اللہ تعالی نے سانپ بھی پیدا کیے، بچھو بھی پیدا کیے، زہریلے کیڑے بھی پیدا کیے، خطرناک جراثیم بھی پیدا کیے، آگ بھی پیدا کی، سمندر کی گہرائیاں بھی پیدا کی اور پہاڑوں کی کھائیاں بھی پیدا کی، لیکن کیا انسان ان سب کو کھانے یا استعمال کرنے کے لیے آزاد ہے؟ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ چونکہ زہر اللہ نے پیدا کیا ہے اس لیے اسے پینا جائز ہونا چاہیے؟ دربار میں موجود لوگ انہی خیالات میں گم تھے۔ سلطان نے آہستہ سے سر اٹھایا اور علماء کی طرف دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں اعتماد تھا، لیکن انہوں نے فوراً جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پہلے ایک سوال پوچھ لیا، ایک ایسا سوال جس نے خود سوال کرنے والوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان نے فرمایا، اگر دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کھانے کے لیے ہے تو پھر زہر کیوں نہیں کھاتے؟ اگر ہر پیدا کی گئی چیز حلال ہے تو پھر زہریلے پودوں کو غذا کیوں نہیں بناتے؟ اگر ہر مخلوق انسان کے فائدے کے لیے کھانے میں استعمال ہونی چاہیے تو پھر درندوں اور موذی جانوروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دربار میں پھر خاموشی چھا گئی۔ سوال اب پلٹ چکا تھا۔ جو لوگ جواب لینے آئے تھے وہ خود جواب تلاش کرنے لگے تھے۔ سلطان نے فرمایا، خالق کا کسی چیز کو پیدا کرنا ایک بات ہے اور کسی چیز کو انسان کے لیے حلال یا حرام قرار دینا دوسری بات۔ اللہ تعالی کائنات کا مالک ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق چیزوں کو پیدا بھی کرتا
ہے اور ان کے بارے میں احکام بھی دیتا ہے۔ بعض چیزیں آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، بعض نشانیاں ہوتی ہیں، بعض دوسری مخلوقات کے نظام کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور بعض انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن کسی چیز کا وجود خود اس بات کی دلیل نہیں بنتا کہ وہ انسان کے لیے جائز بھی ہے۔ چاروں علماء ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ گفتگو اب ایک نئے رخ پر جا رہی ہے، لیکن سلطان ابھی اصل جواب تک نہیں پہنچے تھے۔ انہوں نے فرمایا، تم نے خنزیر کے پیدا ہونے پر سوال کیا، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کی فطرتیں ایک جیسی کیوں نہیں بنائی؟ کچھ جانور گھاس کھاتے ہیں، کچھ مردار کھاتے ہیں، کچھ گندگی میں رہتے ہیں اور کچھ پاکیزہ ماحول میں۔ کیا ان سب کی عادتیں اور صفات ایک جیسی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان کے احکام بھی ایک جیسے کیوں ہوں؟ ناظرین کرام، دربار کے ہر شخص کی نظریں اب سلطان پر جمی ہوئی تھیں۔ سب انتظار کر رہے تھے کہ آخر وہ کون سی بات ہے جو اس سوال کا جواب بنے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت سکون سے فرمایا، دنیا میں موجود ہر مخلوق ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہر مخلوق کی فطرت، عادت، کردار اور مقصد الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی فرق کو سمجھے بغیر کسی حکم کی حکمت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ پھر سلطان نے فرمایا، ذرا گائے اور بکری کو دیکھو، یہ جانور عموماً گھاس، چارہ اور پاکیزہ غذائیں کھاتے ہیں۔ یہ انسان کو دودھ دیتے ہیں، کھیتی باڑی میں مددگار بنتے ہیں اور ان کا گوشت بھی انسان کے لیے مفید قرار دیا گیا ہے۔ اب دوسری طرف خنزیر کو دیکھو، اس کی عادات، اس کی خوراک اور اس کا رہن سہن مختلف ہے۔ کیا دونوں کو ایک ہی پیمانے پر پرکھا جا سکتا ہے؟ علماء خاموشی سے سن رہے تھے۔ سلطان نے مزید فرمایا، اگر دو چیزوں کی فطرتیں مختلف ہوں تو ان کے بارے میں احکام بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہی اصول پوری کائنات میں نظر آتا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقام اور ایک کردار ہے۔ ایک پھل انسان کے لیے غذا ہے، جبکہ دوسرا پودا زہریلا ہو سکتا ہے۔ ایک جانور انسان کے لیے مفید ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرا نقصان دہ۔ کیا صرف اس لیے کہ دونوں اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، ان کے بارے میں ایک ہی حکم ہونا چاہیے؟ دربار میں موجود لوگوں کے چہروں پر غور و فکر کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ سلطان نے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، اصل سوال یہ نہیں کہ خنزیر کو پیدا کیوں کیا گیا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو ہر پیدا کی گئی چیز استعمال کرنے کا حق دیا گیا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر دنیا میں موجود کوئی چیز حرام نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر جواب نہیں میں ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ خالق کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دے۔ چاروں علماء اب پہلے کی طرح پورے اعتماد سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ ان کا سوال دراصل ایک غلط بنیاد پر قائم تھا۔ سلطان نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف خواہشات کے تابع نہیں بنایا، بلکہ اسے ہدایت بھی دی ہے کہ اگر انسان صرف اپنی عقل یا خواہش کے مطابق فیصلے کرے تو پھر
हर शख्स का मयार अलग होगा। कोई चीज एक शख्स को अच्छी लगेगी और दूसरे को बुरी। इसीलिए अल्लाह ताला ने वाज़े अहकाम अता फरमाए ताकि इंसान भटकने से महफूज रहे। फिर सुल्तान ने एक और मिसाल दी। उन्होंने फरमाया, फर्ज करो एक बादशाह अपने बाग में मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगाता है। कुछ दरख्त फल देने वाले होते हैं और कुछ सिर्फ साया देते हैं, कुछ खूबसूरती के लिए होते हैं और कुछ हिफाजती मकसद के लिए। क्या ये जरूरी है कि बाग में मौजूद हर चीज खाने के काबिल भी हो? अगर कोई शख्स ये एतराज करे कि चूंकि बादशाह ने उसे लगाया है इसलिए उसे खाया भी जा सकता है, तो क्या ये दुरुस्त मंतक होगी? दरबार में सरगोशियां होने लगी। मिसाल निहायत सादा थी मगर उसके अंदर एक गहरी हकीकत पोशीदा थी। सुल्तान ने फरमाया, इसी तरह अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेशुमार मखलूकात पैदा की हैं। हर मखलूक का अपना किरदार है। बाज इंसान की ग़िज़ा हैं, बाज आजमाइश हैं, बाज कुदरत की निशानियां हैं और बाज दूसरे निज़ामों के लिए ज़रूरी हैं। इनका पैदा होना अपनी जगह एक हिकमत रखता है और इनका हलाल या हराम होना एक अलग हिकमत के तहत होता है। अब चारों उलमा पूरी तवज्जो से सुन रहे थे, लेकिन सुल्तान अभी अपनी गुफ्तगू के आखिरी और सबसे अहम हिस्से तक नहीं पहुंचे थे। उन्होंने फरमाया, तुमने खंजीर के वजूद पर सवाल किया मगर कभी ये नहीं पूछा कि अल्लाह ताला ने इंसान को अहकाम क्यों दिए। असल मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं बल्कि इताअत और बंदगी भी है। जब बंदा ये मान लेता है कि अल्लाह उसका खालिक है तो फिर वो ये भी मानता है कि अल्लाह के अहकाम हिकमत पर मबनी हैं, ख्वाह वो तमाम हिकमतें उसे फौरन समझ आएं या ना आएं। ये अल्फाज सुनकर दरबार में एक अजीब संजीदगी पैदा हो गई। हर शख्स महसूस कर रहा था कि गुफ्तगू अब अपने फैसला कुन मरहले के करीब पहुंच रही है। चारों यहूदी उलमा खामोशी से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की गुफ्तगू सुन रहे थे। सुल्तान ने उनकी तरफ देखा और फरमाया, तुमने खंजीर के पैदा होने पर सवाल किया, लेकिन शायद तुमने इस पहलू पर गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला के अहकाम सिर्फ मादी फायदे और नुकसानात तक महदूद नहीं होते। बाज़ औकात एक हुक्म के पीछे ऐसी हिकमतें होती हैं जो इंसान की अकल की पहुंच से कहीं ज्यादा वसी होती हैं। अगर हर चीज की मुकम्मल हिकमत जानने के बाद ही इंसान हुक्म माने तो फिर ईमान और इताअत का मफहूम ही बाकी नहीं रहता। सुल्तान ने फरमाया, एक सच्चा बंदा पहले अपने रब की हिकमत पर एतमाद करता है, फिर जितना इल्म उसे हासिल होता है उसके मुताबिक हिकमतों को समझने की कोशिश करता है। लेकिन हुक्म की बुनियाद सिर्फ ये नहीं होती कि इंसान हर राज को जान ले। दरबार में मौजूद लोग पूरी तवज्जो के साथ सुन रहे थे। सुल्तान ने फरमाया, तुम खुद अपनी जिंदगी में ऐसे बेशुमार फैसले करते हो जिनके तमाम पहलू तुम्हारे इल्म में नहीं होते। एक मरीज दवा खाता है क्योंकि उसे तबीब पर एतमाद होता है, हालांकि उसे दवा के हर जुज और हर कीमियाई असर का इल्म नहीं होता। एक मुसाफिर कश्ती में सवार होता है क्योंकि उसे मुल्लाह पर भरोसा होता है, हालांकि उसे समंदर की हर गहराई और खतरे का इल्म नहीं होता। जब दुनियावी मामलात में इंसान एतमाद को कबूल कर लेता है तो फिर कायनात के खालिक की हिकमत पर एतमाद क्यों मुश्किल महसूस होता है।
سلطان نے فرمایا تمہارا سوال دراصل خنزیر کے بارے میں نہیں بلکہ اختیار اور حکمت کے بارے میں ہے۔ اگر اللہ تعالی خالق ہے تو کیا اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے حدود مقرر کرے؟ اگر ایک بادشاہ اپنی سلطنت میں قوانین نافذ کر سکتا ہے، اگر ایک استاد اپنے شاگردوں کے لیے اصول مقرر کر سکتا ہے، اور اگر ایک باپ اپنے گھر کے لیے قواعد بنا سکتا ہے، تو پھر پوری کائنات کے مالک کو یہ حق کیوں حاصل نہیں ہوگا؟ دربار میں موجود کئی افراد کے چہروں پر اطمینان کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ سلطان نے فرمایا غور کرو، دنیا میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے سامنے موجود ہیں لیکن اس کے لیے جائز نہیں۔ کسی دوسرے کا مال موجود ہے لیکن اسے لینا حرام ہے، کسی دوسرے کا حق موجود ہے لیکن اس پر قبضہ کرنا ناجائز ہے، تو کیا صرف موجود ہونے سے کوئی چیز حلال ہو جاتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر خنزیر کے وجود کو اس کے حلال ہونے کی دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال سن کر علماء کے چہرے بدلنے لگے۔ سلطان نے فرمایا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنی خواہش یا اپنی منطق کو حتمی معیار سمجھ لیتا ہے، حالانکہ محدود عقل ہر حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ آج سے 100 سال پہلے لوگ بہت سی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے جو آج عام علم بن چکی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا علم بدلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، لیکن اللہ کا علم کامل ہے اور ہمیشہ سے کامل ہے، اسی لیے اللہ کے احکامات انسانی اندازوں کی محتاج نہیں ہوتے۔ پھر سلطان نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور فرمایا فرض کرو ایک شخص کسی محل میں داخل ہو اور وہاں موجود ہر چیز پر اپنا حق جتانے لگے۔ وہ کہے کہ چونکہ یہ چیزیں میرے نظروں کے سامنے ہیں اس لیے میں انہیں استعمال کر سکتا ہوں، تو کیا کوئی عقل مند انسان اس منطق کو قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ مالک کون ہے اور مالک نے کیا اجازت دی ہے۔ یہی اصول پوری کائنات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ دنیا اللہ کی ملکیت ہے، مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اور حلال و حرام کا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب دربار پر گہری خاموشی طاری تھی۔ چاروں علماء ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے پاس اعتراض تو تھا لیکن اب اس اعتراض کی بنیاد کمزور پڑ چکی تھی۔ سلطان نے فرمایا تم نے یہ پوچھا تھا کہ اگر خنزیر ناپاک ہے تو اللہ نے اسے پیدا کیوں کیا، لیکن اب تم خود دیکھ سکتے ہو کہ کسی چیز کا پیدا ہونا اور کسی چیز کا انسان کے لیے جائز ہونا دو الگ حقیقتیں ہیں۔ سورج بھی اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن انسان اسے کھا نہیں سکتا، سمندر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن انسان اسے پی کر زندہ نہیں رہ سکتا، زہر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن اسے استعمال کرنا ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ پس مخلوق کا وجود اپنے مقصد کے لیے ہوتا ہے اور ہر مقصد انسان کی خوراک بننا نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں دربار میں موجود لوگوں کو محسوس ہوا کہ سوال کا مرکزی ستون تقریباً گر چکا ہے، اور علماء کے چہروں سے وہ اعتماد آہستہ آہستہ غائب ہو رہا تھا جو ابتدا میں نظر آ رہا تھا۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی اپنی گفتگو کی آخری اور فیصلہ کن مرحلے کی طرف بڑھ رہے تھے، دربار میں ایسی خاموشی تھی جیسے ہر شخص اپنے دل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے الفاظ کو تول رہا ہو۔
चारों यहूदी उलमा अब पहले की तरह पुरएतमाद नजर नहीं आ रहे थे। उनके सवाल की बुनियाद तकरीबन वाज़ेह हो चुकी थी और सुल्तान ने निहायत हिकमत के साथ ये साबित कर दिया था कि किसी चीज का पैदा किया जाना उसके हलाल होने की दलील नहीं बन सकता। फिर सुल्तान ने निहायत संजीदगी से फरमाया, अगर तुम वाकई इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहते हो तो एक लम्हे के लिए तासुब को छोड़कर सिर्फ अकल से सोचो। क्या तुम ये मानते हो कि अल्लाह ताला हिकमत वाला है? उलमा ने जवाब दिया, हाँ हम ये मानते हैं। सुल्तान ने फरमाया, जब तुम ये मानते हो कि अल्लाह हिकमत वाला है तो फिर ये भी मानना होगा कि उसकी हर तख्लीक किसी न किसी हिकमत के तहत है और उसका हर हुक्म भी किसी न किसी हिकमत के तहत है। तख्लीक की हिकमत अलग हो सकती है और हुक्म की हिकमत अलग हो सकती है। यही वो हकीकत है जिसे नजरअंदाज करके बहुत से लोग गलत नतीजे तक पहुंच जाते हैं। सुल्तान ने फरमाया, खंजीर का पैदा होना इस बात की दलील है कि वो अल्लाह की मखलूक है, लेकिन उसका हराम होना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने इंसान के लिए उसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी। इन दोनों बातों में कोई तजाद नहीं। दरबार में मौजूद लोग सर हिलाकर इस बात की तायीद करने लगे। सुल्तान ने फरमाया, अगर एक कारीगर मुख्तलिफ औजार बनाता है तो क्या हर औजार एक ही काम के लिए होता है? अगर एक मौमार एक अजीम इमारत तामीर करता है तो क्या उसके हर हिस्से का मकसद एक जैसा होता है? अगर नहीं तो फिर अल्लाह की बनाई हुई इस वसी कायनात में हर मखलूक से एक ही मकसद क्यों वाबस्ता किया जाए? बाज मखलूकात इंसान की ग़िज़ा हैं, बाज खिदमत के लिए हैं, बाज कुदरत की निशानियां हैं और बाज इंसान के लिए आजमाइश का जरिया है। फिर सुल्तान ने एक ऐसा सवाल किया जिसने गुफ्तगू का रुख मुकम्मल तौर पर बदल दिया। उन्होंने फरमाया, अगर तुम्हारी मंतक को मान लिया जाए तो फिर दुनिया में कोई चीज हराम नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हर चीज अल्लाह ही ने पैदा की है। ना चोरी हराम रहे, ना जुल्म हराम रहे और ना धोखा हराम रहे, क्योंकि ये सब भी इसी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन तुम खुद जानते हो कि किसी चीज का मौजूद होना और किसी चीज का जायज होना दो अलग हकीकतें हैं। यही फर्क अगर समझ लिया जाए तो तुम्हारा सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाता है। उलमा खामोश थे, उनके पास इस दलील का कोई जवाब नहीं था। सुल्तान ने फरमाया, इस्लाम इंसान को ये सिखाता है कि वो अपने रब की हिकमत पर एतमाद करे। जब अल्लाह किसी चीज को हलाल करार देता है तो उसमें बंदों के लिए भलाई होती है, और जब किसी चीज को हराम करार देता है तो उसमें भी बंदों के लिए भलाई होती है। चाहे इंसान हर हिकमत को मुकम्मल तौर पर समझ सके या ना समझ सके। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि इंसान खालिक नहीं बल्कि मखलूक है। खालिक हुक्म देता है और मखलूक उसकी इताअत करती है। जब ये तरतीब बदल जाती है तो इंसान अपनी महदूद इल्म को खुदा की हिकमत पर तरजीह देने लगता है और यही गुमराही की इब्तदा होती है। दरबार में मौजूद लोग गहरी तवज्जो के साथ सुन रहे थे। चारों उलमा के चेहरों पर संजीदगी नुमाया थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका सवाल दर
دراصل ایک غلط مفروضے پر قائم تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ تخلیق اور اجازت ایک ہی چیز ہے، جبکہ سلطان نے ثابت کر دیا تھا کہ تخلیق کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے اور حلال و حرام کا تعلق اللہ کے حکم سے۔ یہ دو الگ دائرے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا جا سکتا۔ روایت کے مطابق اس جواب نے حاضرین کو بہت متاثر کیا۔ دربار میں موجود لوگوں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات ایک مختصر سا سوال اپنے اندر بہت بڑا مغالطہ چھپائے ہوتا ہے، اور جواب اس مغالطے کو دور کر دیا جائے تو سوال خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے علم، دانائی اور انصاف سے بہت متاثر تھی۔ وہ وقتاً فوقتاً مختلف سوالات لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے سلطان سے کہا، مجھے خنزیر کا گوشت بہت پسند ہے، میں یہ سمجھ نہیں پاتی کہ اسلام نے اسے کیوں حرام قرار دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً جواب دینے کے بجائے فرمایا، پہلے تم خنزیر کا گوشت پکا کر لے آؤ، پھر اس پر بات کریں گے۔ اگلے دن وہ عورت پکا ہوا گوشت لے آئی۔ سلطان نے فرمایا، اس میں سے ایک بوٹی نکالو اور اسے درمیان سے 2 حصوں میں کاٹ دو۔ عورت نے حکم کے مطابق گوشت کا ٹکڑا کاٹا تو اس نے دیکھا کہ اوپر سے اچھی طرح پکا ہوا دکھائی دینے والا گوشت اندر سے ویسا نہیں تھا جیسا وہ سمجھ رہی تھی۔ اس پر سلطان نے فرمایا، دنیا میں بہت سی چیزوں کی حقیقت صرف ظاہری شکل سے معلوم نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے مگر اس کے اندر ایسے عیوب اور نقصانات پوشیدہ ہوتے ہیں جو فوری طور پر نظر نہیں آتے۔ پھر انہوں نے کہا، اسلام میں کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا اصل معیار اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فائدے اور نقصان کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ جو چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہو یا جس میں حکمت الہی کے مطابق خرابی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ روایت کے مطابق سلطان نے مزید سمجھایا کہ خنزیر گندگی اور غلاظت میں رہنے والا جانور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان کی حکمت بھری گفتگو سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی، اور اس نے اعتراف کیا کہ بعض اوقات انسان اپنی محدود عقل کی وجہ سے ہر حکمت کو فوراً نہیں سمجھ سکتا، لیکن خالق کائنات اپنے بندوں کے لیے جو فیصلہ فرماتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال و حرام کا صحیح شعور عطا فرمائے، اپنے احکام کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیشہ اپنی رضا والے راستے پر چلائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ، نیک عمل کی توفیق اور حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔